اس موضوع کے اوپر میں اوپن پیغام دے رہا ہوں ایسے تمام حضرات کو، کسی ایک شخص کو نہیں. ہاں، انجینئر صاحب بھی ہوں حفظہ اللہ، اور آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ ہم آن لائن پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے اس موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے، گفتگو کریں گے. تو الاصلاح چینل کی طرف سے ہم بس اسی بات کا اعلان کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم بالکل تیار ہیں. اس موضوع پہ جو ہے ہم لوگوں نے بہت کوشش کی ہے. توحید اور شرک کا، جس میں آپ مسلمانوں کی اکثریت کی تکفیر کر رہے ہیں، ان کو کافر قرار دیتے ہیں، ان کو آپ کا جو تکفیری نظریہ ہے اس پر میں آپ کے ساتھ یہ چیز نظر آئی کہ علی جناب مولانا مفتی فضل ہمدرد صاحب انجینئر صاحب پر اور ان کے علاوہ اور علماء جو اس چیز کو، جو اولیاء سے استغاثہ کو پرد غیب کے پیچھے سے شرک مانتے ہیں یا ناجائز قرار دیتے ہیں یا حرام کہتے ہیں یا بدعت کہتے ہیں، ان پر علی جناب مولانا مفتی فضل ہمدرد صاحب نے ایک بڑا سنگین الزام لگا دیا، اور وہ یہ الزام لگایا کہ آپ کی تکفیری سوچ ہے. آپ اس بات کو بالکل نہیں پسند کریں گے کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ شرک کو یہ جائز قرار دے رہے ہیں. تو جھوٹ ہوگا، بہتان ہوگا. آپ مفتی ہو کے شرک کو کبھی بھی جائز قرار نہیں دے سکتے. یہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں. صحیح مسلم ہے، امام مسلم ابن حجاج النیسابوری کی المسند الصحیح المختصر من السنن، احادیث رسول اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ قال اللہ ارشاد فرما رہے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل انا اغنى الشركاء يعني الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه غيري فانا منه بريء وهو للذي اشرك. نہج البلاغہ کا یہ پہلا خطبہ ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو شریف رضی نے درج کیا ہے. اس میں آپ دیکھیے کیا فرماتے ہیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام: اول الدین معرفتہ، دین میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت. تمام مسلمانوں کی اکثریت کو اہل سنت اور اہل تشیع کو آپ مشرک کہتے ہیں، ان پر آپ شرک کا حکم لگاتے ہیں. یہ تو بالکل ناانصافی ہے، اور بلکہ ایک بہتان ہے. عدل اور انصاف اور اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم ان پر بہتان نہیں لگایا جائے، غلط الزام نہ لگایا جائے، اور اگر لگا دیا ہے تو ان سے معافی مانگی جائے اس بات پہ، اس سے قبل کہ وہ آخرت میں جو ہے یہ ہمارے خلاف جو ہے ایک کیس بنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور بہتان کی جو ہے ہمیں سزا بھگتنی پڑے. اعاذنا اللہ و ایاکم منہ. تو لہٰذا ہم مفتی فضل ہمدرد صاحب کو یہ دعوت دیں گے کہ آپ انشاءاللہ آئیے، کامن پلیٹ فارم پہ 1-to-1 ڈسکشن ہوگا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عزیزان محترم، السلام علیکم جميعا ورحمة اللہ وبرکاتہ. ہم کو ہمارے بعض دوست اور احباب نے یہ اطلاع دی ہے اور خبر کی ہے کہ مولانا مفتی فضل ہمدرد صاحب نے ایک اوپن میسج کے نام سے ویڈیو شائع کیا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نام، آن شرک اینڈ یا علی مدد، جس میں انہوں نے اوپن میسج تھا اور اوپن دعوت کا پیغام دیا انجینئر صاحب کو اور ان کے علاوہ جس کسی بھی ریسرچر کو یا اسکالر کو یا خطیب کو. ایسے تمام حضرات، مفکرین، ریسرچرز، خطیب حضرات، مناظرہ کرنے والوں کو میرا اوپن پیغام ہے، مسئلہ توحید و شرک پہ، اور خاص طور سے توحید کی بحث میں یہ والا جو مسئلہ ہے کہ اولیاء اللہ یا انبیاء اللہ، اصفیاء اللہ، ان سے استغاثہ کیا جا سکتا ہے اس حال میں کہ ان میں اور ہمارے درمیان پردہ غیب حائل آ گیا ہو، اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے گئے ہوں. تو ایسے حال میں کیا ان سے دعائیں مانگنا، حاجات طلب کرنا، ان کو پکارنا، ان سے فریاد کرنا، کیا یہ توحید کے موافق ہے یا توحید کے منافی ہے؟ یا یہ قرآن مجید کی روشنی میں عین توحید ہے؟
کیا یہ شرک میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک اوپن انویٹیشن ایشو کیا تھا انجینئر صاحب کے نام، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو اور کوئی بھی جو اس میں شامل ہونا چاہتا ہے، ہم اس سے ون آن ون ڈبیٹ یا ڈائلاگ، مذاکرہ، مباحثہ، تبادل خیال، علمی گفتگو، جو بھی عنوان یا جو بھی نام دینا پسند کریں، اس کے لیے ہم تیار ہیں. بلکہ میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آن لائن آ جائیں. تو الاصلاح چینل کی طرف سے ہم بس اسی بات کا اعلان کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم بالکل تیار ہیں. اس موضوع پہ جو ہے ہم لوگوں نے بہت کوشش کی ہے کہ قرآن اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں اس ایشو کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کریں، تنبیہ کریں، تذکیر کریں. اور ہم کرتے آئے ہیں. زیادہ تر بیانات انگلش لینگویج میں شائع ہوئے ہیں، لیکن اردو میں بھی جو ہے کچھ مجالس عرض کی گئی تھیں جو چینل پر موجود ہیں. جو ان کا مطالعہ کرنا چاہیں ان مجالس کا، جو ہمارے والد بزرگوار، والد محترم مولانا سید مجتبیٰ قاسم مجتبیٰ کمپوری صاحب نے جو مجلس سے خطاب فرمائی تھیں، وہ چینل پہ موجود ہیں. میں ایڈمن سے بھی ریکویسٹ کروں گا. 10 مجالس کا اشرہ ہے جو اویلیبل ہے، جو قرآن سے اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے دلائل جو لوگ اس موضوع پہ اور اس مسئلے پہ جو ہے دیکھنے کے خواہش مند ہیں، وہ رجوع کر سکتے ہیں. اور بقیہ جہاں تک علمی گفتگو کا تعلق ہے، تو ہم مفتی فضل ہمدرد صاحب کی اس ندا اور اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں، اور اپنی تیاری کا اور استعداد کا اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا کہ ہم ان سے اس مسئلے پہ گفتگو کریں. 1-to-1 ٹرمز اور کنڈیشنز انہوں نے کوئی رکھی نہیں. ٹائم قیامت تک کا دیا ہوا ہے. اور ٹائم قیامت تک کا دے رہا ہوں میں آپ کو. تو انشاءاللہ اصلاح ایڈمنز جو ہیں ان کے ذریعے ان کی ٹیم اور آپ کی ٹیم رابطہ کر کے جو ہے ایک ڈیٹ سیٹ کر سکتے ہیں جو میوچولی کنوینینٹ ہو انشاءاللہ، اور پھر آگے ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پہ. اور بالکل جیسے کہ آپ نے کہا کہ قرآن کی روشنی میں گفتگو صرف قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوگی، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں. اور ماشاءاللہ سے آپ تو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مقام و منزلت سے بھی واقف ہیں، عارف ہیں. تو اس حوالے سے بھی جو ہے آپ اگر ہمیں اجازت دیں گے تو ہم ملفوظات اہل بیت علیہ السلام، ان کے اقوال اور آثار کی روشنی میں اس پہ بالکل آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے. ہاں، ایک یہ چیز ہے جو میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا اس ڈسکشن سے پہلے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا بڑی تکلیف ہوئی، بڑا صدمہ ہوا کہ اس انوائٹ ویڈیو میں بھی ہم نے اس کو دیکھا، اور بھی ویڈیوز اس سے پہلے ہم سے شیئر کیے گئے تھے جس میں ہم کو یہ چیز نظر آئی کہ علی جناب مولانا مفتی فضل ہمدرد صاحب انجینئر صاحب پر اور ان کے علاوہ اور علماء جو اس چیز کو، جو اولیاء سے استغاثہ کو پردہ غیب کے پیچھے سے شرک مانتے ہیں یا ناجائز قرار دیتے ہیں یا حرام کہتے ہیں یا بدعت کہتے ہیں، ان پر علی جناب مولانا مفتی فضل ہمدرد صاحب نے ایک بڑا سنگین الزام لگا دیا، اور وہ یہ الزام لگایا کہ آپ کی تکفیری سوچ ہے. دیکھیے، آپ کسی سے اختلاف کریں، کسی سے کہیں کہ نہیں میری تحقیق کے نزدیک، میرے تحقیق میں یہ شرک نہیں ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہہ دینا صرف اس وجہ سے کہ آپ کا کسی سے اختلاف رائے ہے، جس چیز کو وہ اپنی تحقیق کی بنا پر شرک کہہ رہا ہے یا بدعت کہہ رہا ہے یا ناجائز کہہ رہا ہے، صرف اس بنا پر کہ ہم اس سے اس رائے میں اتفاق نہیں رکھتے، ہم اس کو اس بات کا الزام لگا دیں کہ وہ امت کی تکفیر کر رہا ہے، مسلمانوں کو دائرہ توحید سے یا ملت اسلامیہ سے خارج کر رہا ہے. یہ تو بالکل ناانصافی ہے، اور بلکہ ایک بہتان ہے. اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اکثر لوگوں کو معلوم نہ ہو، لیکن مکتب تشیع کے اندر آپ چاہے زیدی مکتب فکر کے اندر دیکھ لیجئے یا امامی مکتب فکر کے اندر دیکھ لیجئے، خود اہل سنت کے یہاں اہل حدیث اور سلفی، یا جن کو وہابی حضرات کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ اہل سنت میں اشاعرہ اور ماتریدیہ میں اتباع مذاہب اربعہ میں ایسے علماء دین آپ کو ملیں گے جنہوں نے
اس طرح کے استغاثہ اور طلب حاجات کو اولیاء اللہ سے جو طلب کرتے ہیں اس عمل کو شرک قرار دیا ہے۔ لیکن صرف اس بات کو کہنے سے کہ یہ عمل شرک ہے یا ناجائز ہے یا بدعت ہے، اگر کوئی عالم یہ کہہ رہا ہے اپنی تحقیق کی بنیاد پر اور قرآن و سنت کی روشنی میں اگر اس کا یہی نتیجہ ہے، تو ایسے عالم پر یہ الزام لگانا کہ وہ امت کی تکفیر کر رہا ہے یا امت سے لوگوں کو خارج کر رہا ہے، مسلمانوں کو، کلمہ گوؤں کو کافر ڈکلیئر کر رہا ہے یا مشرک ڈکلیئر کر رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور اس کی ہم آپ کو دلیل دے سکتے ہیں۔ دیکھیے، شرک جو ہے آ، دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مخرج من الملہ ہوتا ہے اور ایک غیر مخرج من الملہ ہوتا ہے، اور یہ چیز فقہا کے نزدیک ایک دم مسلم ہے کہ ہر طرح کا شرک انسان کو اسلام کے دائرے سے اور امت کے دائرے سے خارج نہیں کر دیتا۔ ایسی بھی شرک کی قسمیں ہیں جس کا مرتکب ہونے کے بعد بھی ایک مسلمان مسلمان رہتا ہے، اور خاص طور سے اگر وہ اس کی کوئی تعویل کر رہا ہو تب تو اس کی بالکل بھی تکفیر نہیں کی جا سکتی۔ تو لہٰذا جتنے بھی لوگ امت اسلامیہ میں اس عمل کو انجام لاتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، ان کی اپنی کوئی نہ کوئی تعویل ہوتی ہے۔ اب اس تعویل سے آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں وہ الگ بات ہے، لیکن اس بنا پر یہ کہنا، اگر کوئی شخص ان کے عمل کو شرک ہے تو یہ کہنا کہ وہ ان کی تکفیر کر رہا ہے، یہ تو بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے مفتی صاحب جو ہے مثال کے طور پر اگر یہ کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا یا غوث مدد کہنا یہ شرک نہیں ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا کے نزدیک یہ شرک ہے، تو انجینئر صاحب اگر آ کے مفتی صاحب پہ یہ الزام لگا دیں کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہیں وہ شرک کو جائز قرار دے رہے ہیں، ان کے نزدیک شرک جائز ہے، تو مفتی فضل ہمدرد صاحب اس بات پر بہت ناراض ہوں گے، ان کو بہت تکلیف ہوگی، وہ کہیں گے یہ تو میرے منہ میں آپ لقمہ ڈال رہے ہیں، میرے منہ میں جملے ڈال رہے ہیں، میں نے تو کبھی بھی شرک کو حلال قرار نہیں دیا ہے، میں تو شرک کو بالکل ناجائز سمجھتا ہوں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جس چیز کو آپ شرک کہہ رہے ہیں میں اس کو شرک مانتا نہیں ہوں۔ تو حضور جب یہاں پر اتفاق رائے نہیں ہے، میری تحقیق جو ہے مجھے کہیں اور لے جا رہی ہے، تو آپ یہ کہیے کہ ان کی تحقیق یا ان کے نزدیک یہ عمل شرک نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ شرک کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ آپ اس بات کو بالکل نہیں پسند کریں گے کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ شرک کو یہ جائز قرار دے رہے ہیں، تو جھوٹ ہوگا، بہتان ہوگا۔ آپ مفتی ہو کے شرک کو کبھی بھی جائز قرار نہیں دے سکتے۔ تو اسی طرح سے انجینئر صاحب کے لیے یہ کہنا، توحید اور شرک کا، جس میں آپ مسلمانوں کی اکثریت کی تکفیر کر رہے ہیں، ان کو کافر قرار دیتے ہیں، ان کو آپ کا جو تکفیری نظریہ ہے اس پر میں آپ کے ساتھ، یا ان کی طرح مکتب تشیع میں، زیدی مذہب کے اندر، امامی مذہب کے اندر، اور اہل سنت والجماعت میں اشاعرہ اور ماتریدیہ دونوں میں جو ہے ایسے علماء پاسٹ میں بھی رہے ہیں، ماضی میں بھی رہے ہیں اور حاضر میں بھی ہیں جو اس کو شرک کہتے ہیں یا بدعت کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں۔ تو ایسے علماء پر یہ ٹیگ لگانا کہ نہیں یہ امت کی تکفیر کر رہے ہیں، نہیں، وہ امت کی تکفیر نہیں کرتے۔ اب آپ کہیں گے کیسے نہیں کرتے، وہ تو اس عمل کو شرک کہہ رہے ہیں، تو اس کا صاف صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو اس کا مرتکب ہے وہ مشرک ہے، اور مشرک تو ملت کے خارج باہر ہوتا ہے۔ تو حضور اس کی ہم آپ کو مثال خود ہی اپنی کتب احادیث آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تو اس میں آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی۔ یہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، صحیح مسلم ہے، امام مسلم ابن حجاج النیسابوری کی المسند الصحیح المختصر من السنن، ٹھیک ہے، یہ دار طیبہ کا ایڈیشن ہے، دار طیبہ کا پہلا ایڈیشن ہے جو سن 2006 میں میلادی عیسوی میں چھپا تھا، 1427 ہجری میں طبع اولا ہے، اور چھاپ دار طیبہ کی ہے جو ریاض میں ہے۔ آپ اس میں پیج نمبر 1361 پر آئیے، 1361، پیج نمبر 1361، اور حدیث نمبر ہے 2985، ٹھیک ہے، 2985۔ یہاں پہ جو ہے آپ کو حدیث رسول ملتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی۔ دیکھیے یہ حدیث قدسی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی روایت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قول مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، تمام شرکا میں
شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز میری ذات ہے، سب سے زیادہ بے نیاز میں ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے بھی کوئی بھی عمل کیا، خواہ وہ عبادت ہو، کار خیر ہو، صدقہ خیرات ہو، کچھ بھی نیک عمل کسی نے بھی کیا اور اس میں میرے ساتھ اشرک فیہ، اس میں اشرکا اشراک سے، شرک سے، اس نے شرک کیا میرے ساتھ، یعنی نیت میں بجائے اس کے کہ نیت اس کی خالص ہوتی، اس میں خلوص اور اخلاص پایا جاتا کہ وہ صرف میری خوشنودی کے لیے یہ عمل کرتا، نہیں، وہ نیت میں کسی اور کو بھی خوش کرنا، کسی اور کو بھی متاثر کرنا، کسی اور کو بھی دکھاوا دکھانا اس نے شامل کر لیا اپنی نیت میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترکتہ و شرکہ، تو ایسے شخص کو میں اس کے شریک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں، یعنی جس کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا، جس کو دکھانے کے لیے، اسی سے جا کے اس کا اجر طلب کرنا۔ اب دیکھیے یہ حدیث رسول ہے جس میں صاف صاف ریاکاری کو، اسی لیے امام مسلم نے جو باب قائم کیا ہے وہ کیا ہے؟ باب من اشرک فی عملہ غیر اللہ، یہ باب ہے جس میں وہ حدیثیں بیان کی گئی ہیں جو عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے اور کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو اسی کو جو ہے، اب جیسے ریاض الصالحین ہے تو اس میں جو ہے یہ آپ کو ملے گا، یہی حدیثیں جو ہیں باب تحریم الریا میں آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے؟ باب تحریم الریا کی جو احادیث ہیں اس میں دیکھیے حضور، یہ ہے باب تحریم الریا، یہ صفحہ نمبر 560 ہے، 560، اور یہی حدیث آپ کو یہاں پہ ملے گی، انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے جو ہے یہ حدیث آپ کو الاحادیث القدسیہ، یہ ایک مجموعہ ہے جس میں احادیث قدسی جمع کی گئی ہیں اور اس میں جو ہے اس کے ساتھ شرح بھی دی گئی ہے، تو شرح میں جو ہے یہ لکھا ہے، دیکھیے یہ ما جاء فی الاخلاص فی العمل وذم الریا وترک النہی عن المنکر، تو یہ ریا کا جو باب ہے اس میں دیکھیے حدیث نمبر 290 ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل انا اغنى الشرکاء یعنی الشرک، فمن عمل عملا اشرک فیہ غیری فانا منہ بریء وهو للذی اشرک، کہ میں تمام شرکا میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، جو بھی کوئی بھی عمل کرتا ہے جس میں وہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو میں اس سے بری ہوں، اور وہ عمل اس کے لیے ہو جاتا ہے جس کو اس نے میرے ساتھ شریک کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے امام نووی جو ہیں وہ شرح میں کیا لکھتے ہیں؟ عمل المرائی باطل، جو ریاکاری کا عمل کرتا ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا، وہ گنہگار ہوتا ہے کیونکہ اس میں اخلاص نہیں پایا جاتا، اور اخلاص عبادت میں مطلوب اور معمور چیز ہے۔ والریا فی العمل ہوا الشرک الخفی، ریا جو ہے وہ عمل میں شرک خفی اس میں آتی ہے، اور ریا کے ذریعے شیطان جو ہے، یعنی ریاکاری جو ہوتی ہے، شو آف، دکھاوا، اس کے ذریعے شیطان اعمال کو کینسل کروا دیتا ہے، ان کے ثواب سے انسان کو محروم کروا دیتا ہے۔ تو حضور ان احادیث کی روشنی میں اگر کوئی داعی یا کوئی عالم دین یا کوئی امام جمعہ آ کے لوگوں کو اس بات سے، ان احادیث کی روشنی میں یاد دلائے اور کہے کہ دیکھیے ریاکاری جو ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے، وہ شرک کے برابر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس شرک ٹھہرائی جاتی ہے، شرک مانا جاتا ہے اس کو، سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، آخرت میں ذلت و رسوائی ہوتی ہے، عذاب ہے، یہ ساری چیزیں اگر کوئی بتائے اور یہ بتائے کہ یہ علماء نے اس کو شرک کہا ہے، تو حضور کیا یہ جائز ہے اور کیا یہ انصاف ہوگا کہ ہم اس عالم دین پہ یا اس امام جمعہ پہ یا خطیب پہ یا داعی پہ یہ الزام لگا دیں کہ یہ تو کتنے سارے مسلمان جو ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جس میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو صاف ریاکاری کرتے ہیں، یعنی وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں، تو ان کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ خود سیاستداں کتنے ایسے ہوتے ہیں جو ریاکاری کے لیے کبھی کبھی نماز میں آ جاتے ہیں، جمعے میں آ جاتے ہیں، تو مسلمانوں میں تو ریاکاری بہت عام ہے، اور بہت سے ہزاروں ایسے مسلمان ہیں جو اس کے مرتکب ہوں گے، تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ یہ جن علماء نے اس بات کو لکھا ہے، یا خود الٹیمیٹلی اگر آپ ان علماء پر یہ ٹیگ لگائیں گے کہ یہ امت سے مسلمانوں کو خارج کر رہے ہیں، کلمہ گو
لوگوں کو جو ہے یہ مشرک ڈکلیئر کر رہے ہیں اور امت سے خارج کر رہے ہیں. تمام مسلمانوں کی اکثریت کو اہل سنت اور اہل تشیع کو آپ مشرک کہتے ہیں، ان پر آپ شرک کا حکم لگاتے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ بات علماء پہ نہیں رکے گی، بلکہ علماء تو خود یہ احادیث رسول اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قال اللہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو مطلب اب یہ الزام جو ہے پھر یہ تو اللہ اور رسول تک جائے گا کہ اللہ اور رسول نے کتنے ہزاروں مسلمانوں کو امت سے خارج کر دیا اس کا مطلب. یا ہمارے دوست اور احباب اور حلقے میں جتنے بھی لوگ ہمیں ایسے پتہ ہوں جو ریاکاری کے مرتکب ہیں یا ریاکاری میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم سب نان مسلم ڈکلیئر کر دیں گے، کافر ڈکلیئر کر دیں گے. یا یہ کہنا صحیح ہے کہ ہم کیونکہ اس عمل کو شرک مانتے ہیں لہٰذا جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو ریاکاری کبھی بھی ان سے زندگی میں ہوئی ہو یا ابھی ہو رہی ہے تو وہ سب مشرک ہیں، امت اور ملت سے خارج اور باہر ہیں. تو یہ تو بالکل ناانصافی ہوگی، بالکل بہتان ہوگا کسی بھی عالم دین جو ان احادیث کی طرف لوگوں کو توجہ دلا رہا ہے. ایسے علماء کی تو ہمیں قدر کرنی چاہیے، ایسے علماء کی تو ہمیں ان سے جو ہے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان پر بہتان لگائیں، غلط الزام لگائیں اور ان پر اتنا سنگین الزام لگائیں کہ وہ کلمہ گو مسلمانوں کو جو ہے امت سے اور ملت سے اور دین اسلام سے خارج کر رہے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے اور ہمارے عالی جناب مولانا مفتی فضل ہمدرد صاحب کو بالکل زیب نہیں دیتی. ہماری ان سے بہت مؤدبانہ اور محبت بھری ہوئی درخواست ہے ان سے کہ اس معاملے پہ جو ہے انجینئر محمد علی مرزا اور جتنے بھی ایسے علماء ہیں، کیونکہ وہ اکیلے نہیں ہیں، اس میں بہت سے اور علماء ہیں جنہوں نے اس کو شرک مانا ہے یا بدعت کہا ہے یا غلو کہا ہے یا توحید خالص کے منافی قرار دیا ہے. ایسے سب علماء سے جو ہے اور ان کے حق میں جو ہے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ تو اس بات سے ان کے دل کو بہت تکلیف ہوگی کہ ہم پر اس طرح کا الزام لگایا جا رہا ہے. ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے ایک گناہ سے جو ہے لوگوں کو وارن کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، ان کی توجہ دلا رہے ہیں اس کی طرف، اور ہم پر جو ہے اس طرح کا یہ ٹیگ لگایا جا رہا ہے. تو دیکھیے جتنے بھی جلیل القدر اور بزرگ علماء ہیں امت میں جنہوں نے اس کو شرک ڈکلیئر کیا ہے یا بدعت کہا ہے یا غلو کہا ہے، غلط کہا ہے، ناجائز کہا ہے، تو وہ اس کو فقہی سینس میں اس کے مرتکب کو مشرک نہیں مانتے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے لہٰذا اس کا عمل تو شرک ہے. بالکل جیسے جو شخص نماز یا روزہ یا زکوٰۃ یا کچھ بھی کرے ریاکاری میں دکھاوے کے لیے، تو اس کا عمل تو شرک ہوگا. یہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا ہے، بلکہ حدیث قدسی سے ثابت ہے اور علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ریاکاری جو ہے وہ شرک ہے. لیکن اس کا مرتکب جو ہے وہ اس طرح کا وہ مخرج من الملہ والا شرک نہیں ہے. یہ آپ کو امت سے یہ خارج نہیں کر دے گا. یہ شرک نہ آپ کافر ہو جاتے ہیں اس شرک کو کرنے کے بعد، بلکہ گنہگار ہو جاتے ہیں، آخرت میں اپنے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت آپ اپنے اوپر لے رہے ہیں. تو اس وجہ سے ایسے مسلمانوں کی جو اس طرح کے شرک میں یا اور کسی بھی قسم کے شرک میں، بعض ایسی شرک کی قسمیں ہیں جس میں مسلمان بھی پڑھ سکتے ہیں، خود اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ باتیں آئی ہیں. تو ایسی کسی بات پہ اگر کوئی عالم دین کہے کہ یہ عمل شرک ہے یا یہ کام شرک ہے یا یہ قول شرک ہے یا یہ عقیدہ شرک کا مقتضی ہے، تو ایسے عالم پر کبھی بھی ایسا الزام نہیں لگانا چاہیے کہ وہ امت سے لوگوں کو خارج کر رہا ہے. ہاں ہو سکتا ہے ایک اقلیت ہو، ایک مائنورٹی ہو جاہلوں کی جنہوں نے اس طرح کے فتوے دیے ہوں. مولوی تو آج کل کوئی بھی بن جاتا ہے. تو اس طرح کے اگر کسی نے جاہلانہ فتوے دیے ہیں تو اس کی وجہ سے جو جلیل القدر اور بزرگ علماء دین ہیں جنہوں نے کم سے کم اس بات پر جو ہے ان کا اتفاق ہے کہ ہاں یہ عمل شرک ہے، لیکن وہ مسلمانوں کو جو ہے مشرک نہیں قرار دیتے یا مشرک شرک اکبر قرار نہیں دیتے، تو کم سے کم ان علماء کے حق میں تو ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے. اور جہاں تک انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا تعلق ہے تو انہوں نے تو کئی بار اس کلیریفیکیشن دیا ہے، صفائی پیش کی ہے کہ میں کسی بھی مسلم کو، کسی بھی کلمہ گو کو، کسی بھی شہادتین پڑھنے والے مسلمان کو امت سے خارج نہیں کرتا ہوں. میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا. ان کا تو سارا موومنٹ فرقہ وارانہ سوچ اور تکفیر کے خلاف ہے اور وہ خود کسی بھی کی بھی تکفیر نہیں کرتے. ان کی آپ ویڈیوز دیکھ لیجئے، انہوں نے جو ہے صرف اس سے وارن کیا ہے، بالکل جیسے کوئی عالم دین ریاکاری کے خلاف وارن کرے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس طرح سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اور ان کے ساتھ اور دیگر علماء نے الگ الگ مکاتب فکر میں اس کے خلاف
اویئرنیس ریز کی ہے، وارن کیا ہے ایسے علماء سے. اگر آپ اتفاق نہیں بھی کرتے ہیں اور سپورٹ نہیں بھی کرتے ہیں تو کم سے کم عدل اور انصاف اور اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم ان پر بہتان نہیں لگایا جائے، غلط الزام نہ لگایا جائے، اور اگر لگا دیا ہے تو ان سے معافی مانگی جائے اس بات پہ، اس سے قبل کہ وہ آخرت میں جو ہے یہ ہمارے خلاف جو ہے ایک کیس بنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور بہتان کی جو ہے ہمیں سزا بھگتنی پڑے. اعاذنا اللہ و ایاکم منہ. تو بہرحال یہ ہماری بہت ہی محبت سے، بہت ہی احترام کے ساتھ مفتی مولانا مفتی فضل ہمدرد صاحب تو ہمارے نزدیک بہت ہی محبوب شخصیت ہیں، اس اعتبار سے کہ جب وہ یوٹیوب سین پہ آئے اور انہوں نے جس طرح سے جو ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و منزلت کی طرف لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کی، اہل بیت علیہ السلام کی طرف دعوت دی لوگوں کو، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کیے اور ان کی جو مقامات ہیں اور ان کا جو علم ہے اور ان کی جو تعلیمات ہیں اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، تو ہمارے دل میں مفتی فضل ہمدرد صاحب کے لیے بہت محبت اور بہت احترام پیدا ہوا. اور ہماری یہی امید ہے انشاءاللہ اس علمی گفتگو کے ذریعے سے بہت سی چیزیں جو ہے اہل بیت علیہ السلام، خاص طور سے ان کی جو تعلیمات ہیں اس کے حوالے سے مولویوں نے اور دوسرے حضرات نے بہت سی چیزیں چھپائی ہیں، ان خاص طور سے توحید کے سلسلے میں بہت اہم ہے کہ ہم اس معاملے پہ گفتگو کریں، کیونکہ خاص طور سے مکتب اہل بیت علیہ السلام میں توحید کی جو امپورٹنس ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے نہج البلاغہ ہے یہ علامہ سید الشریف الرضی کی، جس کا ترجمہ تشریح اور تفسیر و تقدیم علامہ سید ذیشان حیدر جوادی نے کی ہے. یہ محفوظ بک ایجنسی کی چھاپ ہے. آپ اس میں پہلا ہی خطبہ ملاحظہ فرمائیے، نہج البلاغہ کا یہ پہلا خطبہ ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو شریف رضی نے درج کیا ہے. اس میں آپ دیکھیے کیا فرماتے ہیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام: اول الدین معرفتہ، دین میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت. وکمال معرفتہ التصدیق بہ، معرفت کا کمال یہ ہے کہ تصدیق کی جائے اللہ تعالیٰ کی. وکمال التصدیق بہ توحیدہ، اور تصدیق کا کمال یہ ہے کہ اس کی توحید کو کما حقہ مانا جائے. وکمال توحیدہ الاخلاص لہ، اور توحید کا کمال یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی کسی بھی چیز میں نہ شریک کرے، کسی عمل میں شریک نہ کرے، اپنی کسی نیت میں شریک نہ کرے، عبادت میں شریک نہیں کرے، دعا میں شریک نہیں کرے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ اس کو مانے اپنا رب، اپنا کارساز، اپنا ولی، اپنا وکیل، سب کچھ کل کا کل اپنا مولا اور آقا اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرے. دین کی ابتدا دیکھیے اردو ترجمہ ہے، دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے، اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے، تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے، اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ ہے. تو دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کی طرف جن کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں ان کی بھی تعلیمات میں توحید جو ہے سب سے امپورٹنٹ اس اور اساس دین ہے. لہٰذا ان کا کیا موقف تھا اس مسئلے پر، اور ان کی کیا تعلیمات اور ارشادات ہیں جو کتابوں میں محفوظ ہیں. اکثر یہ مطالب پبلک کے سامنے نہیں پیش کیے گئے ہیں. بہت سے مولوی حضرات ان مطالب سے یا تو ناواقف ہوتے ہیں، یا بعض حضرات جو واقف ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی ڈرتے ہیں ان مطالب کو عوام کے سامنے پیش کرنے سے، اس ڈر سے کہ کہیں عوام جو ہے وہ ان کے خلاف نہ ہو جائے. لیکن بہرحال اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کا تصور توحید جو بالکل عین قرآن سے آپ دیکھیں گے کہ بالکل میچ کرتا ہے، یہ عوام تک پہنچانا چاہیے. اور اس کے بعد کوئی مانے نہیں مانے، علماء کو اپنا کام کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس علمی گفتگو کے ذریعے ہماری کوشش یہی ہوگی کہ کیونکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف نوازا کہ ہم سید ہیں اور ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں، تو لہٰذا ہم مفتی فضل ہمدرد صاحب کو یہ دعوت دیں گے کہ آپ انشاءاللہ آئیے، کامن پلیٹ فارم پہ 1 to 1 ڈسکشن ہوگا. ہم آپ کو اپنے آبا و اجداد کی توحید اور ان کے جو اس سلسلے میں تعلیمات ہیں
وہ آپ سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ماشاءاللہ سے آپ تو خود بہت ہی اہل بیت علیہ السلام کی تقدیر اور ان کی تعظیم اور ان کی محبت کرنے والے ہیں. تو قرآن سے، سنت سے، اہل بیت علیہ السلام کی مرویات سے اس موضوع پہ روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ، اور سامعین اور ناظرین اس سے استفادہ کریں گے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ موقع جلد از جلد فراہم ہوگا، اور ہم لوگ اس سے استفادہ کریں گے، تبادل خیال کریں گے، اور ایک رسپیکٹفل ڈسکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہمارا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ اپنی رائے یا اپنا کوئی نظریہ کسی پہ امپوز کریں، بلکہ ہمارا صرف کام یہ ہے کہ جو دلائل اور ایویڈنسز لوگوں سے چھپائی گئی ہیں، ان تک نہیں پہنچائی گئی ہیں، وہ منظر عام پر لے آئیں. اس کے بعد لوگوں کو دعوت فکر دی جائے کہ آپ اس پہ جو ہے، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے عقلی صلاحیتیں دی ہیں، آپ اس پہ غور و فکر کیجئے، اپنی آخرت کا سوچئے، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے اس کی کتاب اور جو اس نے عقل سلیم دی ہے، اس کی روشنی میں ان سب دلائل کو کنسیڈر کرنے کے بعد سب لوگ اپنا اپنا نتیجہ قائم کریں. کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے. علماء کا کام اور باحثین کا کام صرف دلیل اور دلائل پیش کرنا ہے. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے دعوت دین کے میدان میں کامیابی عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اخلاص نیت عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے اس سلسلے میں کوششیں ہیں اور محنت ہے اس کو قبول فرمائے اور اس سے نفع پہنچائے سب کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.